الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرات، آج ذی قعدہ کی 8 تاریخ ہے اور حج میں 1 ماہ باقی رہ گیا ہے۔ حج کیا ہے یہ بھی جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ حج ہمارے دین کے 4 ارکان میں سے ایک رکن ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ نماز دنیا کے کسی بھی کونے پر، یہاں تک کہ فضا میں بھی ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہوئے آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہر جگہ پڑھی جا سکتی ہے، روزہ بھی ہر جگہ رکھا جا سکتا ہے، اور زکوٰۃ بھی جب فرض ہو جائے تو آپ دنیا کے کسی کونے میں ہو آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ لیکن حج اور عمرہ ایسی عبادت ہے کہ جو صرف اور صرف خانہ کعبہ اور اس کے گرد و نواح میں ادا کی جا سکتی ہے، لہذا یہ خاص عبادت ہے جو باقی عبادتوں سے مختلف ہے۔ کچھ اور خاص باتیں بھی اس عبادت کے ساتھ منسلک ہیں جن کا انشاءاللہ میں ذکر کروں گا۔ حج فرض ہے اور عمرہ نفل ہے۔ حج زندگی میں ایک بار اس مسلمان پر جس کو وسائل میسر ہوں وہاں تک سفر کرنے کے اور اس کی صحت اجازت دیتی ہو تو اس پر فرض ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا حج کرے۔ ٹیکنیکلی حج شروع ہوتا ہے ذو الحج کی 8 تاریخ سے، اور اس کا اختتام ہوتا ہے 12 ذو الحج یا 13 ذو الحج، شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے بعد جب آپ فارغ ہوتے ہیں تو آپ کا حج مکمل ہو جاتا ہے۔ حج کی ارکان میں ایک بہت امپورٹنٹ رکن حج میں بھی اور عمرے میں بھی وہ خانہ کعبہ کا طواف ہے، اور ان دونوں میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی ہے۔ یہ دونوں کام بھی زمین کے کسی اور خطے پر نہیں ہو سکتے۔ طواف صرف خانہ کعبہ کو ہو سکتا ہے اور سعی صرف صفا اور مروہ کے درمیان ہو سکتی ہے، اور کسی اور جگہ ایسی کوئی ملتی جلتی عبادت بھی نہیں کی جا سکتی۔ حج کا رکن اعظم جو ہے وہ عرفات کے میدان میں حج کی نیت کے ساتھ حج کی یونیفارم یعنی احرام میں ظہر یعنی زوال سے لے کر 9 ذی الحج کو غروب آفتاب سے پہلے وہاں پر حاضر ہونا جو ہے یہ کیا ہے، یہ حج کا رکن رکین ہے، سب سے بڑا رکن ہے۔ اگر کوئی شخص 9 ذی الحج کو احرام کے ساتھ حج کی نیت کے ساتھ زوال سے لے کر غروب آفتاب کے درمیان وہاں حاضری نہیں دیتا اس کا حج نہیں ہوتا۔ تو عام ہم جن عبادات سے واقف ہیں، نماز، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، نوافل ہے، تسبیحات ہیں، یہ ہر جگہ کی جا سکتی ہیں اور ان کے پروٹوکول میں معلوم ہیں، لیکن جن لوگوں کو اللہ نے ابھی تک حج کی سعادت عطا نہیں کی انہیں یعنی میں چاہتا ہوں کہ وہ جانیں کہ حج کیا ہے، تاکہ ان کے اندر ایک شوق پیدا ہو کہ ہم بھی اس عبادت میں سے گزرے۔ بڑا ایک یونیک سفر ہے یہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ منہدم ہو چکا ہوا تھا، ان کی دیواروں کو اٹھایا۔ پہلے سے یہ گھر موجود تھا
اور اللہ کی عبادت کے لیے قرآن مجید کے مطابق سب سے پہلا گھر یہی بنا ہے۔ لیکن سیلاب آیا تھا مکہ مکرمہ میں، اس کی دیواریں منہدم ہو گئی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نشاندہی کی کہ یہ اس کی بنیادیں ہیں، یہاں سے دیواریں اٹھاؤ۔ تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کر ان دیواروں کو اٹھایا، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ اس گھر کو آباد کر، لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف پھیر دے، اور آواز لگائی کہ حج کرو اس گھر کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ سے کچھ دعائیں کر رہے تھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہماری جانب سے یہ قبول کر لے، حقیر سی کوشش ہے تیرا گھر بنانے کی، اسے قبول کر لے، بے شک تو سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا۔ پھر دعا کر رہے تھے وہ کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلمان، اپنا فرما بردار بنائے رکھ، ہم تیری فرما برداری کرتے رہیں، اس پر قائم رہیں، اس سے ذرا بھی ادھر ادھر نہ ہو۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک مسلمان امت کھڑی کر۔ اور ان دونوں کی اولاد میں سے وہ مسلمان امت کون سی ہے؟ وہ میں اور آپ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سیدہ ہاجرہ سلام علیہا کے بطن سے پیدا ہوئے، اور حضرت اسحاق سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے سے حضرت یعقوب، ان کا لقب تھا اسرائیل، جس کے معنی ہے عبداللہ، تو ان کی اولاد جو ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے، آل یعقوب ہے وہ۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ظاہر ہے وہ آل اسماعیل کہلاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے کو مکہ مکرمہ میں آباد کیا، سرزمین عرب میں، اور ان کی اولاد یہیں پر پھیلی، جبکہ حضرت اسحاق رضی اللہ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین میں آباد کیا۔ اور پھر ایک لمبی تاریخ ہے بنی اسرائیل کی کہ پھر وہاں سے وہ نکالے گئے، پھر آئے گئے، پھر پھیل گئے ساری دنیا میں، ڈائسپورا ہو گیا، بنی اسرائیل پوری دنیا میں پھیل گئے۔ ایک خاص معاملہ ان دونوں کے درمیان یہ ہوا کہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے نبوت کا سلسلہ کوئی تقریباً 2000 سال تک جاری رہا، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی تقریباً 1900 سال حضرت اسحاق کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس میں سے 2 پیغمبروں کو نام تو ہمیں یاد ہی ہیں، حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور حضرت یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ السلام۔ یہ 3 تو سب کو یاد ہے، تمام مسلمانوں کو، لیکن یہیں پر بس نہیں ہوئی۔ آپ کو جتنے بھی پیغمبروں کے نام یاد ہیں ان میں سے اکثریت وہ اسرائیلی پیغمبر ہیں، حضرت اسحاق کی، حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت یوشع بن نون ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، پھر آگے چلے جائیں تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام ہیں۔ یہ سب کون ہیں؟ یہ اسرائیلی پیغمبر ہیں، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز 610 عیسوی میں ہوا ہے، اور آپ کا اس وقت آپ کی قمری لحاظ سے عمر جو تھی وہ 40 سال تھی، تو
571 عیسوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ اب اس سارے وقفے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی نبی نہیں آیا، لیکن وہ سارا ادھار چکایا اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو اس امت میں، اس خاندان میں مبعوث کر کے وہ وزن برابر کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے مبعوث فرمایا۔ اچھا، یہ بات جو تھی یہ بھی باقاعدہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا میں شامل تھی۔ جب وہ کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو ایک طرف انہوں نے کہا کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہماری طرف سے یہ قبول فرما، تو سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرمانبردار بنائے رکھ، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے ایک مسلمان امت کھڑی کر۔ ربنا ہمیں، اے ہمارے رب ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا، اور وہ جو ہماری اولاد میں سے امت ہو اس میں ایک رسول مبعوث فرما، منہم انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیات پڑھے، جو ان کو تیری آیات پڑھ پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی دانائی کی تعلیم دے، وَيُزَکِّیہم، اور ان کا تزکیہ کرے۔ اب یہ دعا پوری ہوئی آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باصحابت اور آپ پر وحی کے آغاز سے۔ تو یہ 1900 سال کا جو وقفہ ہے، اس میں کوئی پیغمبر جو ہے وہ نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تو 1900 سال ہو گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 610 عیسوی تک جو ہے وہ لگائے، تو پورے 2500 سال بنتے ہیں کہ جس میں بنی اسماعیل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ اور وہ پیغمبر آئے تو کس شان سے آئے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہی تو ہے اللہ ہی تو ہے جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن مجید دے کر، ودین الحق اور ایک سچا دین دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس دین کو کل کے کل دین پر غالب کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کئی خصوصیات کے حامل ہے، لیکن آج میں ذرا اس موضوع سے ہٹ کر آپ کا سارا فوکس جو ہے رکھنا چاہتا ہوں حج پر۔ یہ حج کی عبادت جو ہے یہ ذوالحج کے مہینے میں، اس لیے اس کو ذوالحج کا مہینہ کہتے ہیں۔ ذوالحج کے معنی ہی حج والا ہے۔ 8 تاریخ کو احرام باندھا جاتا ہے مکہ مکرمہ سے، خانہ کعبہ سے یا اس کے گرد و نواح سے۔ آپ اپنے ہوٹل سے احرام باندھ لیتے ہیں، یا جہاں بھی آپ کی رہائش ہے وہاں سے آپ احرام باندھ لیتے ہیں، اور پھر آپ وہاں سے کوچ کرتے ہیں منا کی طرف۔ منا خانہ کعبہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک بستی ہے، وہاں پر جا کر رات قیام کیا جاتا ہے، اور پھر صبح سویرے وہاں سے روانگی ہوتی ہے فجر کی نماز پڑھ کر عرفات کے لیے۔ اب جو لوگ حج کرتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس ترتیب کو فالو نہیں کیا جاتا۔ وہ یہ ہے کہ اب رش اتنا زیادہ ہے کہ لاکھوں افراد کا خانہ کعبہ سے کوچ کرنا جو ہے وہ آلموسٹ امپاسبل ہو گیا ہے۔ لہذا علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر وہ اپنے رہائش گاہوں سے سیدھے منا چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ تو منا جا کر وہاں قیام کیا جاتا ہے، رات وہیں بسر کی جاتی ہے، اور پھر صبح وہاں سے روانہ ہوا جاتا ہے عرفات کی طرف ہے، جو منا سے 6 میل کے فاصلے پر ہے۔ اب دن میں جب بھی آپ پہنچ جائیں، حاضری ضروری کب ہے؟ زوال کے بعد سے لے کر، دن کے ڈھلنے سے لے کر اور سورج کے غروب ہونے تک، سورج کے ڈھلنے سے سورج کے غروب ہونے تک احرام کے اندر اور حج کی نیت کے ساتھ آپ کی وہاں پر حاضری ہوگی۔
اس کے بعد پھر یوں ہی سورج غروب ہوتا ہے تو نماز پڑھے بغیر وہاں سے چلنا ہوتا ہے، اور پھر مزدلفہ ایک جگہ ہے جو منا اور عرفات کے درمیان ہے، وہاں جا کر مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھنی ہوتی ہیں۔ یعنی آپ کو حج کے معاملے میں ہر بات جو ہے ایک مختلف ملے گی عام حالات سے۔ عام حالات کیا ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے تو جلدی سے جلدی مغرب کی نماز پڑھ لو، لیکن وہاں اجازت نہیں ہے پڑھنے کی مغرب کی نماز۔ لازم ہے کہ آپ دونوں نمازیں اکٹھی کر کے مزدلفہ میں جا کر پڑھیں، اور پھر وہاں رات کو قیام کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر صبح فجر کی نماز پڑھ کے وہاں سے چلنا ہوتا ہے منا کی طرف۔ منا کے میں آ کر اپنے خیموں میں اپنا سامان رکھتے ہیں، اور پھر وہ آپ جاتے ہیں شیطان کے جو ستون بنے ہوئے ہیں ان کو کنکریاں مارنے کے لیے۔ شیطان کے بڑے ستون کو کنکریاں مارنے کے بعد پھر آپ جاتے ہیں قربانی کے لیے۔ پھر قربانی کے بعد جو ہے پھر آپ اپنے کیمپ میں قیام کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ جاتے ہیں طواف زیارت کے لیے۔ ذہن میں رکھیے گا اب یہ 10 ذوالحج ہو جائے گی۔ حاجیوں پر عید کی نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہے ہی نہیں عید کی نماز ان کے لیے۔ عید کی نماز جو لوگ حج ادا نہ کر رہے ہوں ان کے لیے، لیکن جو حاجی حضرات ہیں وہ اپنی تمام جو ساری ایکسرسائز ہوتی ہے اس پہ مصروف ہوتے ہیں کہ قربانی کریں گے، قربانی کرنے کے بعد احرام کھول دیں گے، اس سے پہلے بلکہ بال کٹوائیں گے اور پھر احرام کھول دیں گے، اور پھر صاف ستھرے کپڑے پہن کر وہ جائیں گے طواف زیارت کے لیے، یعنی خانہ کعبہ کا طواف۔ یہ بھی کیا ہے، حج کا رکن ہے، وہ کرنے کے لیے جائیں گے، اس کو طواف زیارت کہتے ہیں۔ طواف زیارت کر کے واپس منا آ جائیں گے، رات قیام کریں گے۔ اب اگلے روز پھر وہ جائیں گے اور تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماریں گے، اس کے بعد پھر واپس آ جائیں گے اپنے خیمے میں۔ یہ کون سی تاریخ ہوگی؟ یہ 11 تاریخ ہوگی، اور پھر رات قیام کرنے کے بعد 12 تاریخ کو پھر زوال کے بعد جانا ہوگا، صبح سویرے نہیں جانا، یہ یعنی 11 تاریخ کو بھی زوال کے بعد جانا ہے اور 12 تاریخ کو بھی زوال کے بعد جانا ہے۔ آپ تینوں شیطانوں کو کنکریاں مار کے فارغ ہو گئے تو اگر آپ کا ایک دن قیام کا ارادہ ہو مزید تو پھر آپ کا حج ختم نہیں ہوا، ورنہ اگر آپ ارادہ کرتے ہیں کہ بس کافی ہے تو آپ 12 تاریخ کو واپس جو ہے وہ مکہ مکرمہ آ سکتے ہیں، آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ تو یہ تو ہے حج کی ترتیب۔ اور اگر آپ نے ایک روز مزید قیام کرنا ہے تو پھر اسی طرح آپ اپنے خیمے میں جا کر قیام کریں گے، اور پھر 13 تاریخ کو زوال کے بعد آپ جائیں گے وہاں کنکریاں مار کر فارغ ہوں گے تو آپ کا حج مکمل ہوگا۔ حج کے سلسلے میں جیسے میں نے کہا نا کہ حج کے روز مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر مزدلفہ میں آ کر پڑھنی ہوتی ہے۔ حج میں اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بڑی خاص ہیں کہ جو عام حالات میں دین کے بنیادی تصورات سے بھی مخالف ہیں۔ سب سے پہلے تو خانہ کعبہ کو لیجیے۔ خانہ کعبہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں رہتا نہیں ہے۔ وہ ایک صاحب گئے نا چنیوٹ سے حج کرنے کے لیے، تو ان کی نظر پڑی خانہ کعبہ پر، انہوں نے کہا واہ سونے تیرا روزہ جی میں سنیا ہی سکوا ہوں جی۔ یعنی جو عام ہمارے ذہن میں وہ پیروں کے مزار ہوتے ہیں ان میں تو وہ دفن ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہ اس میں رہتا ہے اور نہ معاذ اللہ وہ اس میں دفن ہوا ہے، بس وہ ایک گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر کہا ہے۔ بس اس کی کوئی خاص عبادات ہیں جن میں سے اہم ترین جو ہے وہ طواف ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی خانہ کعبہ میں حاضری کا موقع ملے زیادہ سے زیادہ طواف کرنا چاہیے۔ آپ مسجد حرام میں نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیحات بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو
2 دن 4 دن 1 ہفتہ 10 دن 2 ہفتے وہاں رہنے کا موقع ملے تو میکسیمم طواف کریں. نہیں جب تک آپ کی ٹانگیں جو ہیں وہ جواب نہ دے جائیں آپ طواف کرتے رہیں. اس لیے کہ خانہ کعبہ کی اصل عبادت طواف ہے. یہ بات میری پلے باندھ لیں اور جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے تو بس طواف ہی کریں. باقی قرآن شریف کی تلاوت آپ یہاں آ کے بھی کر سکتے ہیں اور طواف میں تھک جائیں پھر بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں. نوافل جو ہے وہ وہاں بھی پڑھیں بعد میں بھی پڑھیں لیکن میکسیمم اویل کریں وہاں کے سٹے کو طواف سے. اور طواف میں جو فیلنگ ہو کہ دل ہی دل میں وہ جو لبیک اللہم لبیک تو وہ تو احرام کے اندر کہا جاتا ہے اور جب آپ احرام کھول دیتے ہیں تو تلبیہ تو ختم کر دیا جاتا ہے. لیکن آپ طواف جب بھی کرتے ہیں تو بس دل میں یہ ہو کہ یا اللہ بس میں حاضر ہوں تیری خدمت میں, میں حاضر ہوں تیری خدمت میں. اور یہ جو کتابیں چھپی ہوئی ہیں ان میں آپ کو دعائیں ملتی ہیں, پہلے چکر کی دعا, دوسرے چکر کی دعا, تیسرے چکر کی دعا. اس میں جو مخصوص ہے ایک دعا کہ جو آپ نے پڑھنی ہوتی ہے رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک, وہ تو سنت سے ثابت ہے کہ آپ وہ دعا پڑھتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ کوئی دعا جو ہے وہ مخصوص نہیں ہے. آپ جو مرضی دعا کریں, جو مرضی ذکر کریں, اس میں جو اصل ہے وہ کیا ہے, وہ چکر لگانا ہے, وہ حاضری دینا ہے. دیوانہ وار انسان خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاتا ہے, اسی کا نام طواف ہے. اچھا پھر خانہ کعبہ کی اگر حیثیت پر آپ غور کریں, جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ نہ اللہ تعالیٰ اس میں رہتا ہے اور نہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کا وہ مزار ہے, وہ اللہ کا گھر ہے جس کو اللہ نے اپنے گھر سے تعبیر کیا ہے اور اس کی خاص نسبت اپنے ساتھ قائم کی ہے. قرآن مجید پتھروں کی پوجا سے بھرا پڑا ہے, ان کی نفی سے, ان کی مذمت سے. لیکن آپ غور کیجئے خانہ کعبہ کیا ہے, خدا تو نہیں ہے, پتھروں کا بنا ہوا ایک گھر ہی ہے. لیکن ہمارے خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر ٹریٹ کرنے اور جو ہندو ہیں یا دوسرے مذاہب والے ہیں جو بت بنا کر ان کو پوجتے ہیں, ان میں نمایاں فرق یہ ہے کہ ہمارا صرف ایک ہی گھر ہے جس پہ گرد ہم طواف کرتے ہیں اور جس کو ہم اللہ کا گھر کہہ کر ہم اس کے لیے باقاعدہ سفر کرتے ہیں. اور وہ ہر شخص جو ہے وہ اس نے اپنے گھر میں بھی بت بنائے ہوئے ہیں پتھروں کے, تو بڑا فرق ہے ان کے درمیان. پھر یہ کہ حج کرنے کے لیے جو بھی جاتا ہے, رش بہت زیادہ ہو گیا, یعنی پورے حج کے سفر میں آپ کو موقع ہی نہیں ملتا کہ آپ حجر اسود کو بوسہ دے سکے, حجر اسود کو چوم سکے. لیکن وہ بھی کیا ہے, ہر چکر میں طواف کے حجر اسود کو چومنا جو ہے یہ کیا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن اگر آپ وہاں تک نہ پہنچ گے تو اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیں تو دل میں لے آئیں کہ آپ نے اس کو چوم لیا ہے. اب پھر دیکھیے گا کہ اس کو چوما جا رہا ہے لیکن ہے وہ پتھر ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ حج فرما رہے تھے اور طواف کر رہے تھے, جب آپ حجر اسود کے سامنے پہنچے تو آپ 2 قدم پیچھے ہٹ گئے اور آپ نے حجر اسود کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا انی عالم انک لانت الحجر, میں خوب جانتا ہوں کہ تم صرف ایک پتھر ہو, لیکن میں تمہیں چوم اس لیے رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں چوما. یہ کلیرٹی, یعنی ہم حجر اسود کی عبادت نہیں کرتے, اس کو ہم خدا نہیں سمجھتے. کیوں چومتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے چوما تھا. اس سے بھی پیچھے چلے جائیں, خانہ کعبہ اٹ سیلف وہ کیا ہے, وہ ہمارا قبلہ ہے کہ ہم اس کی طرف رخ کرتے. قرآن مجید میں قبلے کی تبدیلی کا حکم سورہ بقرہ کے 17ویں اور 18ویں رکوع میں ہے, یعنی پہلے پارے کے دوسرے پارے کے پہلے اور دوسرے رکوع میں. لیکن اس سے 4-5 رکوع پہلے اللہ تعالیٰ نے تمہید باندھی ہے اس کی
کہ للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب اللہ کے ہیں، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی تم رخ کرو گے تو اللہ کی طرف تمہارا رخ ہوگا۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ تو مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، جنوب میں بھی ہے، اور شمال میں بھی ہے، اوپر بھی ہے اور نیچے بھی ہے، ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے۔ تو یہ جو ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سمت میں کہیں قید ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، لیکن یہ جو قبلے کا رخ کرنا ہے خانہ کعبہ کی طرف، یہ بھی اصل میں اتباع رسول ہے، کہ یہ باقاعدہ فرمایا گیا کہ یہ جو تمہارے لیے قبلے کا رخ بدلا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانے کہ تم میں سے کون ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا ہے۔ تو خانہ کعبہ کی سمت جو ہے نماز کے اندر قبلہ رخ ہونا، یہ توحید کی علامت نہیں ہے، یہ اتباع رسول کی علامت ہے، کہ اگرچہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن ہم ایک مخصوص سمت میں رخ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھو، اور اگر وہ کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا کہتے تو ہم اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیتے، اس لیے کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ مشرق و مغرب اللہ کے ہیں۔ اچھا، حج کی عبادت میں یعنی اسی سے ملتی جلتی کئی چیزیں ہیں۔ عام جو ہمارے ایک تو یہی اصول کہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، اللہ کے سوا کسی اور کو مسجود نہیں بنایا جا سکتا، لیکن خانہ کعبہ ہو، حجر اسود ہو، یہ کیا ہے؟ یہ مانتے ہوئے کہ یہ خدا نہیں ہے، ہم ان کو بوسہ دیتے ہیں یا ان کی طرف رخ کرتے ہیں، کس میں؟ اتباع رسول۔ اسی طرح لباس کے سلسلے میں ہمیں جو جنرل حکم دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ ڈیسنٹ لباس پہننے کا حکم، اور ساتر لباس پہننے کا حکم۔ ساتر سمجھتے ہیں نا؟ سطر کو ڈھانپنے والا، یعنی مرد کا ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جو ایریا ہے یہ مرد کا سطر کہلاتا ہے، بغیر کسی شرعی ضرورت کے یہ نہیں کھولا جا سکتا۔ علاج معالجے کے لیے آپ اس کو ایکسپوز کر سکتے ہیں، یا کوئی لیگل ریکوائرمنٹ ہے اس کے لیے آپ اس کو ایکسپوز کر سکتے ہیں، ورنہ یہ جو میاں بیوی کے درمیان کھل سکتا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں کھولا جا سکتا۔ لیکن اب وہ لوگ کہ جنہوں نے ساری عمر کبھی تہمت نہیں باندھا، ان سے تہمت سنبھالا نہیں جاتا، لیکن حج کی یونیفارم وہ چادر باندھنا ہے، وہ بھی سلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جو لوگ تہمت باندھنے کے، چادر باندھنے کے، دھوتی باندھنے کے عادی نہیں ہیں، ان کا وہ دھوتی کھل جاتی ہے، نہ بھی کھلے تو بہرحال ان کا سطر ایکسپوز ہو جاتا ہے۔ اب اس وجہ سے کہ چونیں ان سے دھوتی سنبھالی نہیں جاتی، چادر سنبھالی نہیں جاتی، وہ کوئی پاجامہ پہن لے، شلوار پہن لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ سطر کھلتا ہے تو کھلتا رہے، بات سمجھ رہے؟ یعنی عام حالات میں سطر کو ڈھانپنا کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، لیکن حج کے موقع پر حج کی یونیفارم، حج ہو یا عمرہ ہو، کیا ہے؟ مرد دو ہی چادریں باندھ سکتا ہے، ایک دھوتی کے طور پر اور ایک اوپر جو ہے باندھ۔ پھر وہ جو اس نے اوپر والی چادر پہن رکھی ہے، طواف کے بعد چکروں میں سنت کیا ہے کہ اس چادر کو بازو کے نیچے سے آپ لے کے جائیں، اس کا مطلب ہے کہ اور ایکسپوز ہو گیا انسان کا جسم، لیکن وہ کرنا ضروری ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان عورت کے لیے اپنا پورا جسم ڈھانپنا جو ہے وہ ضروری ہے، چہرہ ڈھانپنا بھی عام حالات میں ضروری ہے، لیکن حج میں کیا ہے؟ حج میں اس پر چہرہ ننگا رکھنا فرض ہے، واجب ہے، یا کم سے کم یہ ہے کہ وہ کوئی چادر اپنے چہرے پر ایسے نہیں لٹکا سکتی کہ وہ اس کے چہرے کے ساتھ ٹچ کر رہی ہو، یہ کیا ہے؟ یہ ریکوائرمنٹ ہے۔ تو حج اور عمرہ
عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ توحید کی علامات ہے، لیکن ہم سوری ٹو سے ایسا نہیں ہے۔ حج کے بہت سے جو مناسک ہیں، جو عبادات ہیں، وہ توحید کی نفی کرتی ہے۔ خانہ کعبہ بذات خود پتھروں کا بنا ہوا گھر ہے، حجر اسود خود ایک پتھر ہے، پھر وہ جو شیطان کے وہ مینار بنے ہوئے، چبوترے بنے ہوئے، جمرات بنے ہوئے، وہ کیا ہے؟ شیطان تو نہیں ہے، علامتیں ہیں۔ تو ایسے ہی آپ ہندوؤں سے بحث کریں گے تو وہ کہیں گے کہ نہیں اصل میں ہم عبادت خدا ہی کی کرتے ہیں، بس یہ صرف علامتیں ہیں، لیکن ان کی کئی علامتیں ہیں، ہماری صرف ایک علامت ہے اور وہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ ہم فیصل آباد میں ایسی کوئی عمارت بنا کر نہ اس کا طواف کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کو چوم سکتے ہیں۔ لاہور میں، امریکہ میں، یورپ میں کہیں بھی ہم وہ ایسی عمارت بنا سکتے ہیں، وہ عمارت ایک ہی ہے اور وہ مکہ مکرمہ میں ہے، اس کی ایک چار دیواری ہے، اسی کو ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں اور اسی کی طرف ہم رخ کرتے ہیں، اسی کا ہم طواف کرتے ہیں، کسی اور گھر کا ہم طواف نہیں کر سکتے۔ تو پھر حج کا سفر جو ہے یہ ایک پرصعوبت سفر ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب ہوائی جہاز کا سفر بڑا آسان سفر ہے، لیکن بہرحال صعوبت وہاں بھی ہوتی ہے، فلائٹیں لیٹ بھی ہوتی ہیں اور آپ کو 8-8 10-10 گھنٹے جو ہے وہ کہیں دبئی میں اور کہیں کسی دوسرے جگہ پر ٹھہرنا پڑتا ہے۔ پھر ٹرانسپورٹیشن کے بسیں کوئی آتے جاتے 4-4 5 گھنٹے آپ کو اس میں جدہ میں ٹھہرنا پڑتا ہے۔ تو یہ سب صعوبتیں ہیں جو آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، کہ ایک اشتیاق کہ میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں، وہ جو فیلنگ ہے نا کہ میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں، اور جس کے ساتھ بھی آپ کی جذباتی وابستگی ہوتی ہے، اس کے گھر جانے کا آپ کو ایک شوق ہوتا ہے۔ تو احرام باندھ کر، یعنی جس کے گھر آپ نے جانا ہے، جتنا آپ اس سے پیار کرتے ہیں، جتنی آپ اس کو اہمیت دیتی ہیں، اس نے اس کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ تو خانہ کعبہ کی حاضری کے لیے ایک یونیفارم ہے، حج اور عمرے کے لیے وہ ایک یونیفارم ہے جو ہمیں پہننی پڑتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس تیاری کا حصہ ہے۔ یعنی ہم لائٹ موڈ میں نہ جائیں، وہاں پر ہم ٹائٹ موڈ میں جائیں اور وہاں کے ڈسپلن کو فالو کریں، لباس کے اعتبار سے فالو کریں، مسجد حرام میں داخل ہونے کے اعتبار سے فالو کریں، پھر جو پروٹوکول ہیں طواف کے دوران اس کو فالو کریں۔ پھر اگر آپ عمرہ کر رہے ہیں تو یہ جو طواف کے ساتھ چکر لگانے کے بعد آپ جائیں گے صفا۔ یہ صفا کیا ہے؟ یہ 2 پہاڑیاں ہیں، صفا اور مروہ۔ اب تو صرف نشان ہی رہ گیا ہے، اس لیے کہ خانہ کعبہ جو ہے اس کو، مسجد حرام کو اتنا اونچا کر دیا گیا ہے کہ وہ ان کے لیول پر آ گیا تقریباً۔ یہ اصل میں یاد ہے حضرت حاجرہ سلام علیہا کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اچانک حکم دے دیا کہ اس ماں بیٹے کو یہاں چھوڑ دو اور چلے جاؤ، آپ نے کہیں سفر پہ جانا ہو اور سفر ذرا 2-3 دن کا، 4 دن کا، 10 دن کا، 2 ماہ کا، سال کا، 2 سال کا ہو، اکارڈنگلی آپ تیاری کرتے ہیں اور اپنی گھر والی کو ساری پروویژنس دے کے جاتے ہیں۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اچانک اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ ماں بیٹے کو یہاں چھوڑ کر ادھر چلے جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کیوں، اور یہ اجازت بھی نہیں مانگی کہ اگر اجازت ہو تو میں کچھ راشن وغیرہ دے لوں، نہیں، حکم ہوا اور وہاں سے چل پڑے۔ اور آتا ہے روایات میں کہ حضرت حاجرہ پیچھے پیچھے بھاگ کے گئی ہیں اور پوچھا ہے کہ کدھر جا رہے ہیں، اشارہ کیا کہ بس اللہ کا حکم ہے، میں جا رہا ہوں، چلی جاؤ واپس۔ یہ ہوتی ہے فرما برداری۔
اچھا، اب کوئی پروویژن نہیں ہے اور خانہ کعبہ میں بارش بھی نہیں ہوتی، پانی بھی نہیں ہے. اب ایک معصوم بچہ ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ معصوم بچہ 86 سال کی عمر میں ملا ہے. جو انسان بوڑھا ہوتا ہے نا، تو بچوں کی محبت جو ہے وہ کئی گنا ملٹیپلائی ہو جاتی ہے. یعنی ہم جو بوڑھے لوگ ہیں ان کو تجربہ ہے پوتوں اور نواسوں کا. ہم نے اپنے بیٹوں کے ساتھ وہ چونچلے نہیں کیے ہوتے کہ جو ہم اپنے پوتوں کے ساتھ کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ بڑھاپے میں آتے ہیں نا. تو اگر بیٹا ہی 86 سال کی عمر میں ملا ہو تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس سے پیار کتنا ہوگا. کتنی بار دن میں اس کو کس کرتے ہوں گے، کتنی بار اس کو گلے سے لگاتے ہوں گے، اور کیسے اس کو اٹھا کر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جاتے ہوں گے خوشی کے ساتھ. لیکن اچانک اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ ماں پتر چھڑ دے تو جا. واہ واہ، پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ یا اللہ میں ایک دفعہ کس کر لوں اور ایک دفعہ گلے لگا لوں، اور یہ اجازت بھی نہیں مانگی کہ میں کوئی راشن وغیرہ اکٹھا کر کے دے جاؤں. ہوا کیا؟ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لگی پیاس، لیکن پانی تو تھا نہیں. تو حضرت ہاجرہ، یہ جو خانہ کعبہ ہے ایکچولی اگر آپ اس میں دیکھیں کہ جس طرف بھی آپ نکلیں گے پہاڑ ہے، ادھر نکلیں پہاڑ ہے، سڑک اوپر جا رہی ہے، ادھر جائیں سڑک اوپر جا رہی ہے. یعنی جیسے کسی پیالے کا بیس ہوتا ہے نا، اس کے نیچے بیس میں خانہ کعبہ واقع ہے اور ارد گرد پہاڑیاں ہیں، آبادی تو تھی نہیں. اب پانی کی تلاش میں نکلی ہیں حضرت ہاجرہ سلام علیہا. تو انہوں نے کہا کہ شاید یہ پہاڑی ہے، اس سے بڑے کوئی آبادی ہو تو پانی مل جائے تو بچے کو پانی لا کر پلاؤں. معلومات نہیں ہے. پھر خیال آیا کہ وہ جو دوسری پہاڑی ہے ادھر مروہ، اس کی اگلی طرف جا کے دیکھتی ہوں. تو وہ 7 چکر لگائے ہیں انہوں نے، ادھر سے ادھر، پھر ادھر سے ادھر، پھر ادھر سے ادھر، پھر ادھر سے ادھر. جب وہ یعنی نیچے بیس بھی آ جاتی ہیں تو وہ تھوڑی سی تیز چلتی ہیں وہاں پر، اس لیے وہ 2 ستون بنے ہوئے ہیں، ان پر لائٹ لگی ہوئی ہے کہ مردوں کے لیے وہاں پر بھاگتے ہوئے گزرنا جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس صحیح میں. اور اس جگہ پر باقاعدہ خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا بھی سنت ہے، اس لیے کہ حضرت ہاجرہ وہاں پہنچ کر بچے کو دیکھتی تھی، بچہ ٹھیک پڑا ہوا نا، اور پھر ادھر سے ادھر، پھر جو ہے وہ بچے کو ساتھ ساتھ دیکھ رہی ہیں. یہاں تک کہ انہوں نے دیکھا کہ وہاں کچھ پانی سا نظر آ رہا ہے. واپس آئیں تو واقعی وہاں سے وہ زمزم جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے چشمہ جاری کر دیا تھا زمزم کا، جو آج تک بھی خشک نہیں ہوا. تو یہ صحیح جو ہے یہ بھی کیا ہے، یہ عمرے اور حج دونوں کے اندر طواف کے بعد صحیح جو ہے یہ لازم ہے. باقی اللہ تعالیٰ جن بندوں سے خوش ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ان کی یاد کو دوام بخشتا ہے. حضرت ہاجرہ وہ بھی تو اللہ کی نیک بندی ہے نا، انہوں نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا وہاں پر کہ مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں، کیا مصیبت آ گئی ہے، نہیں. اشارہ کر دیا حضرت ابراہیم نے کہ اللہ کا حکم ہے تو فوراً سرنڈر کر دیا اور پھر خود ٹیک کیئر کرنے کا ارادہ کر لیا. تو اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں سے خوش ہوتا ہے تو پھر ان کی یاد کو دوام بخشتا ہے. اب وہ جو صحیح ہے نا اس کے اندر مطلوب یہ ہے کہ ہم وہ کرتے ہوئے اس سین کو اپنے ذہن کے اندر جو ہے وہ لاتے رہیں. مجھے جب بھی اللہ تعالیٰ لے کے جاتا ہے تو صحیح میں وہ آیت تلاوت کرتا ہوں کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میں نے ایک ایسی بستی میں جس میں کوئی پانی کوئی سبزہ نہیں ہے اپنی ایک نسل کو آباد کر دیا ہے. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب اس لیے کہ وہ نماز قائم کرے، بس تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے، باقی میں تیرے حکم کی تعمیل میں جا رہا ہوں. تو اس صحیح کے دوران حضرت ہاجرہ کی سنت کو یاد کرنا جو ہے وہ ضروری ہے
کہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر گئی تھی پانی کی تلاش میں۔ اب قیامت تک جو لوگ حج کرتے رہیں گے وہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کریں گے، اور حضرت حاجرہ سلام علیہا کی سنت کو تازہ کرتے ہوئے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کریں گے۔ تو حضرات آج میں نے مناسب سمجھا کہ آج کیونکہ ذی القعدہ کی 8 تاریخ ہے اور اگلا مہینہ ذی الحج کا ہے، اور ذی الحج کی 8 تاریخ سے حج شروع ہو جاتا ہے، تو اگر آپ حضرات میں سے کچھ لوگوں نے ابھی حج نہیں کیا اور ان کے پاس استطاعت بھی ہے، اور ہو بھی سکتا ہے کہ اگر وہ ہمت کریں تو ان کا جانا بن جائے، تو وہ ضرور اس بات کی کوشش کریں کہ یہ فرض ادا ہو جائے۔ اور یہ وہاں جا کر دیکھنے کی چیزیں ہیں ساری، یہ زبانی میں نے آپ کو کوشش کی ہے کہ کوئی نقشہ کھینچنے کی کوشش کروں، لیکن یہ کر کے دیکھنے کی چیز ہے۔ خانہ کعبہ آپ جتنی مرضی تصویریں دیکھتے رہیں، لیکن یہ کیا ہے وہاں جا کے آپ کو پتہ چلے گا۔ طواف کرنے کا کیا مزہ ہے یہ وہاں جا کے آپ کو پتہ چلے گا۔ صفا مروہ کے درمیان صحیح کیا چیز ہے یہ وہاں جا کے آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں کی حاضری نصیب کرے، بار بار جانے کی توفیق دے استطاعت کے مطابق، اور ہمارا جانا وہاں پر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔